اگر ٹریڈ ہوتی ہے کیا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں؟ دیکھیں ٹریڈ کا تو مطلب ہی بہتری ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. بہتری تو ضرور آئے گی. اور جب انڈیا سے ہماری چیزیں پار اس ٹائم انڈیا اس ٹائم کیونکہ ایشیا میں دیکھیں نا چائنا کے بعد دوسری بڑی مین کنٹری بن چکی ہوئی ہے, اور ان کے ساتھ ہماری اگر ٹریڈ ہو جاتی ہے تو اس سے ہمیں ضرور فائدہ ہوگا. ٹریڈ انڈیا کے ساتھ جس طرح باقی دوست ممالک کے ساتھ ہم ٹریڈ کرتے ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی ہم ٹریڈ کریں, لیکن جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح انڈیا دن پہ دن خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی بالکل بھی ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ہمیں بند ہم کسی صورت بھی نہیں کر سکے, کیونکہ ہمارے سفارت خانے ادھر ہے, اس کے علاوہ ان کا سفارت خانہ ادھر ہے. جب سفارتی تعلقات چل رہے ہیں تو یہ چیز تو بالکل کنسیڈر نہیں کرنی چاہیے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا. لیکن ہم تو ایک دوست ممالک ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ آگے بڑھائیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح ہو, لیکن وہ نہیں چاہ رہے. وہ دن پہ دن اس طرح کو یلو سویپر بھی کر رہے ہیں, اور انڈیا کے اندر بھی انہوں نے, کشمیر کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں. وہاں کی عوام کو انہوں نے نظر بند کیے ہوئے, وہاں پہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو, اور حتیٰ کہ یاسین ملک کو پھانسی کی سزا بھی کہہ رہے ہیں کہ سنائی جا رہی ہے. تو مطلب اب اس طرح کی کنٹری کے ساتھ آل وہاں پر ٹریڈنگ نہیں ہے. ان کے تو مسلم لیگ نہیں, ان کے تو مودی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. مودی ان کی گورنمنٹ میں ہی آئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو نواز شریف نے مودی کی امی کو ساڑی اور آم کی پیٹیاں بھی بھیجی تھیں. تو کیا مسلم لیگ نون نے جو آرٹیکل ریووک ہوئے تھے اس پہ کوئی حکمت عملی ہے یا کوئی کام کیا ہے؟ نمسکار دوستو, السلام علیکم, ست سری اکال دوستو. آپ لوگ کے بیچ میں پھر سے ایک نیا ویڈیو لے کے اپستھت ہوں. دوستو آج میں ایسا ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والا ہوں جن کا چینل کا نام ہے پیپل ٹی وی. دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی سے میں ہاتھ جوڑ کے نویدن کر رہا ہوں, آپ لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ سبھی کو میرا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے. دوستو میرے اس چینل پہ اسی ٹائپ کے آپ سبھی کو ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے. دوستو پلیز دوستو آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. آئیے دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. ویڈیو کے لاسٹ میں ہم لوگ ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے. دوستو جی ڈپارٹمنٹ سے میس کمیونیکیشن. اچھا, میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں جی, ایز اے کشمیری شہری میرا تو نہیں خیال کہ انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہونی چاہیے, کیونکہ جب سے انہوں نے وہ وہاں سے آرٹیکل ریووک کیا ہے جس کے بعد انہوں نے کشمیر کو اپنا حصہ وہ کنسیڈر کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہونا چاہیے. ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے یا کسی بھی قسم کا کوئی کنیکشن ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے یہ ہے کہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کے پاس ہمارا یہ بہت غلط میسج جائے گا کہ جی ہم نے ان کی قربانیوں کو بھول چکے ہیں, یا ان کے ساتھ جو انہوں نے سختیاں کی ہیں یا انہوں نے جو ظلم برداشت کیا ہم وہ بھول چکے ہیں. تو اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے؟ دوستو آپ سبھی سے میں ہاتھ جوڑ کے نویدن کر رہا ہوں, آپ لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز دیکھیں ٹریڈ کا تو مطلب ہی بہتری ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. بہتری تو ضرور آئے گی. اور جب انڈیا سے ہماری چیزیں پار اس ٹائم انڈیا اس ٹائم کیونکہ ایشیا میں دیکھیں نا چائنا کے بعد دوسری بڑی مین کنٹری بن چکی ہوئی ہے, اور ان کے ساتھ ہماری اگر ٹریڈ ہو جاتی ہے تو اس سے ہمیں ضرور فائدہ ہوگا. لیکن ایز اے کشمیری جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ سے بڑھ کے جو دیکھا جائے تو ہمارے وہ کشمیری بھائی ہیں جن پہ وہ ظلم وہ ہو رہا ہے. جی ہمیں سب سے پہلے تو ہم کشمیری ہمیں سب سے پہلے یہی چیز دیکھنی پڑے گی کہ ہمارا کیا مطلب کہ ہمارے کیا ڈیموکریسی اور کیا ہماری ان کے لیے جذبات ہیں, یا کیا ان کے ساتھ ہم ہیں یا نہیں. کیونکہ ہم تو مقبوضہ کشمیر کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ سے. ہم نے ان کو ہی مطلب کہ ان کے ساتھ ہی چلنا ہے ہمیشہ, اور ان کے ساتھ ہم وقت جس طرح وہ کہیں گے ہم نے وہی کام کرنا. آپ کا تعلق بیسکلی جرنلسٹ سے آپ نے بتایا, تو فیلڈ میں وغیرہ میں کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جی میں الحمدللہ اپنی فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں پولیٹکس وغیرہ میں بہت زیادہ الحمدللہ ایکٹیو ہوں MSF کی طرف سے. اچھا, آپ ایکٹیو ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم یہاں پہ اکانومی کی صورتحال دیکھیں تو کشمیر میں کیسی صورتحال ہے؟ دیکھیں اکانومی تو پاکستان کی بھی اس ٹائم گری ہوئی ہے کورونا کے بعد, تو کشمیر میں بھی ظاہری بات ہے ہم ان کے انڈر آتے ہیں تو ہمارا ان کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے, اور ہم تو ان کے الائنس میں ہیں. تو اکانومی کا جو مطلب کہ پئی ہے وہ جس طرح پاکستان میں جام ہے, ڈالر کی قیمتوں کا ادھر بھی فرق پڑتا ہے, ان کی چیزیں وغیرہ پاکستان سے آ رہی ہیں ویسے بھی مہنگی ہیں, تو کشمیر میں بھی اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. پیٹرول, اس کے علاوہ جو راشن وغیرہ وہ سب چیزیں ہی مہنگی جا رہی ہیں. تو کشمیر کی جو چیزیں ہیں وہ کہاں پہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, ان کا کیا فائدہ ہو رہا ہے کشمیریوں کو؟ دیکھیں کشمیر کے جو چاول ہے جو سب سے مطلب کہ مین ان کی انگریڈینٹ ہے جو پاکستان میں امپورٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمارا جو پانی ہے وہ پاکستان میں جا رہا ہے, ٹریڈ تو ہو رہی ہے, وہ ہم سے خرید رہے ہیں, ہمیں پیمنٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں اگر ہم بات کریں کشمیر کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں کشمیر تو دیکھیں جنت ہے, اس میں فروٹس وغیرہ پھل آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ سبزیاں آ جاتی ہیں جو کشمیری خود اگاتے ہیں وہ آگے سیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹورزم کے اوپر تو میں کہتا ہوں کشمیر میں جتنا آپ لوگ ٹورزم کو پروموٹ کریں گے اتنا زیادہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور آزاد کشمیر کو بھی فائدہ ہوگا. کیا اس پہ کام ہو رہا ہے؟
جی الحمدللہ صحیح بتانا ہے, نہیں ہو رہا تو صحیح بتانا ہے, نہیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں نہیں. آپ مطلب کس پارٹی کو, سپورٹ کس پارٹی کو کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں مسلم لیگ نون سے ہوں. تو مسلم لیگ نون نے یہاں پہ کیا کیا مجھے وہ بھی بتائیں. دیکھیں مسلم لیگ نون آپ نے کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہے, تو وہ کدھر لگا ہے؟ کوئی انڈر گراؤنڈ سٹی تیار ہو رہی ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اس سٹی مظفر آباد کے اندر نا بہت سارے, اس ٹائم آپ جتنے بھی میگا پروجیکٹ دیکھیں گے وہ مسلم لیگ نون کے ہی لگائے ہوئے ہیں, روڈ سے لے کر پول روڈ بنایا ہوا ہے. الحمدللہ. بالکل. اور پیسہ تو انہوں نے لگایا ہوا ہے, لیکن بات یہ آتی ہے کہ لوگ پھر وہی بات کہتے ہیں کہ کام ہوا نہیں ہے. الحمدللہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون نے بہت اچھا کام کیا. کیا کام کیا ہے وہ بھی بتائیں ذرا, کہ عوام کو بھی پتہ چلے نا کہ یہ مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں روڈز وغیرہ پہ بہت زیادہ کیے. اس کے علاوہ NTS جو کہ آج ہر کم از کم ہر شہری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹیسٹ دے رہا ہے, کہیں نہ کہیں پوسٹ پہ لگ رہا ہے. تو مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا کارنامہ ہی میرے خیال سے جو ہم یوتھ کے لیے, ہم ینگ جنریشن کے لیے وہ NTS کا نفاذ تھا جو کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا تھا. تو آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے, تو مسلم لیگ نون کے تو مودی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. مودی ان کی گورنمنٹ میں ہی آئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو نواز شریف نے مودی کی امی کو ساڑی اور آم کی پیٹیاں بھی بھیجی. تو کیا مسلم لیگ نون نے جو آرٹیکل ریووک ہوئے تھے اس پہ کوئی حکمت عملی ہے یا کوئی کام کیا ہے؟ دیکھیں میں اس بات پہ تو اتنا بولوں گا کہ جب سیاست میں, سیاست میں جب انسان کو بہت چیزیں, سیاست نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ کو ہر دوسرے بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے. اب دیکھیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی بالکل بھی ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ہمیں بند ہم کسی صورت بھی نہیں کر سکے, کیونکہ ہمارے سفارت خانے ادھر ہے, اس کے علاوہ ان کا سفارت خانہ ادھر ہے. جب سفارتی تعلقات چل رہے ہیں تو یہ چیز تو بالکل کنسیڈر نہیں کرنی چاہیے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا, لیکن چیزیں یہ ہے کہ ان کو بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. میں ٹاپک, آپ میرے ٹاپک سیٹ رہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو آرٹیکل ریووک ہوئے تھے ان پہ کام کیا ہے کہ نہیں؟ کیا حکمت عملی آپ کی جو نے اپلائی ہے کہ کوئی ایسا کام کیا ہو؟ دیکھیں انڈیا والے معاملے میں ہماری جو پارٹی ہے ہمیشہ جب ہماری لیڈرشپ بھی آتے رہی ہے تو ایز اے کشمیری انہوں نے ہمیشہ ہمارے سر پہ ہاتھ ہی رکھا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ ہماری میں ہاتھ کی بات نہیں کر رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں آرٹیکل جو ریووک کیے ان پہ کام کیا ہے کہ نہیں؟ جی کام کیا ہے نا انہوں نے. کام کیا کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں. آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جب انہوں نے آرٹیکل ریووک کیا تھا تب مطلب کہ انڈیا والی طرف سے انہوں نے اپنے آپ کو کنسیڈر کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر ہمارا ایسا ہے. تو ہماری آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس میں سے ایک بل پاس ہوا تھا جس کے تحت ہم نے اس کو بالکل اس کی مذمت بھی کی تھی. احتجاجی مظاہرے ہوئے ہماری لیڈرشپ کے, تمام جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے اس نے ہمارے ساتھ مل کے اس چیز کی بھرپور مخالفت کی ہے. اور مطلب کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم نے اپنا فرض نبھایا. ساری زندگی ہم نعرے لگاتے رہیں گے؟ نہیں بالکل, ایک ٹائم انشاءاللہ ہمیں یہ یقین ہے, ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے ایز اے کشمیری کہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک نہ ایک دن ضرور ملیں گے. اور سوری مائنڈ نہ کیجیے گا, میری آپ کے ساتھ بحث نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ جو یہ کشمیری ہیں ان کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے. جیسے میں لاہور کے اندر بات کروں تو مسلم لیگ نے مطلب ہمیں وہ جیسے جنت آپ ادھر کہتے ہیں تو جنت انہوں نے وہاں پہ بنائی ہے, ہاسپٹل ساری چیزیں وہ چیزیں ہوتی ہیں. پہاڑوں پہ آپ کیا ہاسپٹل یہ آپ کو دے رہے ہیں, کیا فیسلٹیز یہ پہاڑ دے رہے ہیں؟ نہیں, مین چیز ہے کہ یہاں پہ فیسلٹیز عوام کو کیا دی ہے. میں بات ہی صرف ان چیزوں کی کر رہا ہوں. دیکھیے میں آپ کو ادھر آزاد کشمیر کے ہاسپٹلس کا بتا دیتا ہوں. مسلم لیگ 2 ہاسپٹل ہیں, ٹھیک. مسلم لیگ نون کے دور میں ہاسپٹلس پہ کام ہوا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں پولیٹیکل ڈس آرڈر آیا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے بعد جو گورنمنٹ آئی تھی شاہد حقان عباسی صاحب کی, اس کو انہوں نے اس طرح کام ہی نہیں کرنے دیا کہ وہ ان لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں. لیکن اس کے باوجود جو یہاں پہ راجہ صاحب کا دور ہے 5 سال کا, اس میں ابھی تک آپ امبور ہاسپٹل میں دیکھ سکتے ہو جو ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی ابھی تک فری ہے وہاں پہ. مطلب کہ آپ کو جتنا مطلب کہ جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسری تیسری مطلب کہ جو نارمل بیماریاں ہوتی ہیں ان پہ ان لوگوں کو ایک تو فری چیک اپ ہوتا ہے, اس کے علاوہ فری دوائیات بھی مل جاتی ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ یہ لازمی کروں گا کیونکہ آپ مسلم لیگ نون کے ایک پاپولر پارٹی ہے, تو آپ نے ضرور رورلز ایریا پہ بھی بات کرنی ہے جدھر وہ ان کو 8-8 7-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایمرجنسی کی صورت پہ. وہاں پہ بھی آپ ڈسپینسریاں, ہاسپٹل, میڈیکل کیمپس وہاں پہ بھی ضرور بنوائیں تاکہ لوگوں کو فیسلٹیز مل سکیں. جی بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں باغ اس ٹائم مطلب کہ الیکشن کا دور ہے, تو باغ میں مسلم لیگ نون کے ٹائم سے ایک ہاسپٹل انہوں نے دیا تھا راجہ فاروق حیدر صاحب کے ٹائم سے ہی, مطلب کہ انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہوا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد حکومت چلی جائی, پھر فنڈ رک جاتے ہیں, یہ دوسری تیسری چیزیں. لیکن اس پہ میرا خیال ہے کہ اگر ان باغ سے ہم لوگ جیت جاتے ہیں, سیٹ ہماری نکل آتی ہے, تو اس پہ جس طرح پیچھے شہباز شریف صاحب نے ان کو بجٹ کے لیے اور اس کے علاوہ دوسرے پیسے بھی انہوں نے ریلیز کیے ہیں, تو انشاءاللہ میرا یہی خیال ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ترقی کا پہیہ رکا ہوا ہے یا جام ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ احسان مغل. آپ اے جے کے یونیورسٹی سے ہیں؟ جی. کس ڈپارٹمنٹ سے؟ سوشیالوجی سے. سوشیالوجی سے. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے کہ نہیں؟
देखें ट्रेड इंडिया के साथ जिस तरह बाकी दोस्त ममालिक के साथ हम ट्रेड करते हैं, इंडिया के साथ भी हम ट्रेड करें, लेकिन दोस्तों, जिस तरह के आप हालात सभी से हैं, मैं जिस हाथ तरह जोड़ के इंडिया निवेदन दिन ब दिन कर हम रहा हूँ, खिलाफवर्जी कर रहे प्लीज मेरे चैनल को हैं, इंडिया से सब्सक्राइब इन्होंने करें और बेल कश्मीर आइकन के दबाएं अंदर ताकि से मैं नेक्स्ट आर्टिकल वीडियो भी ख़त्म अपलोड कर दिए, करूं ये आप मतलब सभी उनके को साथ अब मेरा वीडियो ट्रेड का नहीं की जा नोटिफिकेशन सकती मिले। दोस्तों, जब मेरे तक वो चैनल पे इंडिया इसी के टाइप के आप कश्मीर सभी के को अंदर से वीडियो देखने को मिलेंगे। इस तरह दोस्तों, आर्टिकल को आप दोबारा मेरे बहाल नहीं चैनल करते, को इस तरह सब्सक्राइब कश्मीर करें को एक आपको। अलग स्टेट या मतलब वहाँ पर जो लोगों की राय है उसको मलूज़ खातर रखते हुए एक फ़ैसला नहीं करते, तब तक ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। ट्रेड उस कंट्री के साथ की जाती है जिसके साथ आपके दोस्ताना तल्कात हों, या फिर वो आपके साथ एक रवैया इस तरह अपनाए कि जिसके साथ इस तरह ट्रेड हो सके। इंडिया के साथ आप ट्रेड, हम तो एक दोस्त ममालिक हैं, हम कह रहे हैं कि ट्रेड आगे बढ़ाएं, हम कह रहे हैं कि उनके साथ इस तरह हो, लेकिन वो नहीं चाह रहे। वो दिन पर दिन इस तरह को येलो स्वीपर भी कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर भी उन्होंने, कश्मीर के अंदर भी उन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए हुए हैं, वहाँ की आवाम को उन्होंने नज़रबंद किए हुए, वहाँ पर बड़े बड़े सियासी लीडरों को, और हत्ता कि यासीन मलिक को फांसी की सज़ा भी कह रहे हैं कि सुनाई जा रही है। तो मतलब अब इस तरह की कंट्री के साथ हाल वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं है। हाँ, अगर वो आके इंटरनेशनल पे मतलब बैठ के यूएन में बैठ कर वो बात करना चाहते हैं कश्मीर पर, तो हमें इसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आपने बोला कि ट्रेड नहीं होनी चाहिए, क्या अगर मतलब हमारे बहुत से जर्नलिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि ट्रेड होनी चाहिए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो उन्होंने हमारे कश्मीरियों के साथ जुल्म भी वो जो कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या अगर हमारी उनके साथ ट्रेड नहीं हो पा रही तो क्या उसका कोई फ़र्क पड़ रहा है हमें कि नहीं, कश्मीर में अगर देखा जाए या वैसे? देखें, जब दो ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं, ज़्यादा बेहतरीन होते हैं कि उनके आपस में ट्रेड हो, क्योंकि उन दोनों को फ़ायदा होता है। लेकिन ज़ाहिर बात है फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अब फ़र्क हमारे कश्मीरी भाइयों से आगे तो नहीं है। अगर वो तलकात उनके साथ ठीक करने हैं, उन्होंने हमारे साथ करने हैं, तो हमें उनका कश्मीर के बारे में सोचना पड़ेगा। दो कश्मीर है, यहाँ पर भी तो आवाम रह रही है, यहाँ पर क्यों इस तरह के हालात नहीं है, वहाँ पर आवाम को नहीं मंजूर उनके साथ रहना, इसलिए। अच्छा, आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते होंगे, यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा ट्विटर यूज़ होता है, तो आप मुझे बताएं कि वहाँ पे क्या क्या हालात हैं, उन लोगों को क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? देखिए जी, वहाँ पर बहुत से मुश्किलात हैं। वहाँ पर आपको आके आज़ादी नहीं है, आपको आके आज़ादी राय नहीं है, आप कह नहीं सकते, आपको जो आपके साथ मसाइल हैं आवाम वो खुलेआम नहीं कर सकती। वहाँ पर आपको मुख्तलिफ आके आज़ादी राय नहीं है, आप वहाँ पर इस्लाम के ऊपर बात नहीं कर सकते, आप अपनी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते जो आपको वहाँ पर हक हासिल है। माँ बहनों की इज्जतों को हाँ, बेइज्जती की जाहिर बात है, दिन पर दिन ये ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो अभी छुपे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने नहीं आ रहे। वहाँ की आवाम इस वक्त बहुत कर रही है, लेकिन ऊपर नहीं आने दिया जा रहा। जब कोई इस तरह का मसला ऊपर आने की कोशिश आती है तो वो लॉकडाउन लगा देते हैं और वहाँ पर उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। चले बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके जनाब। दोस्तों, वीडियो यहाँ खत्म हुआ। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखें, ये पाकिस्तानी पब्लिक का क्या सोच था। दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल को नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे इसी टाइप के आप सभी को वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।